أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے قصیدہ شہر آشوب۔ یہ قصیدہ مرزا محمد رفیع سودا نے لکھا ہے۔ تو پہلے جو 7 اشعار ہیں وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں 8واں شعر۔ 8واں شعر ہے: سوداگری کیجیے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں بکے وہ جو خرید صفاں ہے۔ اس شعر میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جو کہ ہم نے سائیڈ میں دیے ہیں، ان کے معنی پھر بھی ہم بتائیں گے۔ پہلا جو لفظ ہے اس میں وہ ہے مشقت۔ مشقت کے معنی ہے محنت۔ مشقت کے معنی ہیں محنت۔ ایک اور لفظ ہے اس میں دکن۔ دکن کے معنی ہیں جنوب۔ اور خرید صفاں، صفاں ہوتا ہے، صفاں ایران کے ایک شہر کا نام ہے صفاں۔ تو آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ دلی جیسے شہر میں تجارت کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت کم منافع آتا ہے، کیونکہ جو چیزیں ایران کے شہر اصفہان سے ملک ہندوستان میں درآمد ہوتی ہیں وہ جنوبی ہندوستان میں جا کر بکتی ہیں، کیونکہ ان دنوں آمد رفت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، آمد رفت کا فقدان تھا اور تجارت کرنا بہت مشکل تھا دلی والوں کے لیے۔ ان کے لیے تجارت بے فائدہ تھی۔ اب آتے ہیں 9ویں شعر پر۔ 9واں شعر ہے اس میں: شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال۔ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، دیکھے جو کوئی فکر و طرزو کو تو یاں ہے۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہے مستغنی الاحوال۔ مالدار آدمی کو کہتے ہیں مستغنی الاحوال، مالدار امیر آدمی۔ ایک اور لفظ ہے اس میں طرزو۔ طرزو ہوتا ہے فکر، پریشانی۔ یہاں ہوتا ہے یہاں۔ تو اب آتے ہیں تشریح پر۔ تشریح پر آتے ہیں۔ 9واں شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہمیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مالدار اور آسودہ حال ہیں، خوشحال ہیں، ان کو کوئی مالی پریشانی نہیں، یہ باتیں تو باتیں ہیں، صرف باتیں ہیں، یہ حقیقت ان میں کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی ان کو قریب سے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ ان کو کتنی فکر و پریشانی لاحق ہے۔ یہ تھا 9واں شعر۔ اب آتے ہیں 10ویں شعر پر۔ 10واں شعر ہے: مشتاق کی ملاقات انہوں کا کس و ناقص، ملنا انہیں ان سے جو فلاں ابن فلاں ہے۔ مشتاق، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں
मुश्ताक के माने हैं शौक रखने वाला। एक और लफ्ज़ है इसमें कस व नाक्स के माने हैं हर कोई इंसान, ख़ास व आम सभी किस्म के आदमी। कस व नाक्स यानी सभी किस्म के आदमी, हर कोई आदमी, चाहे ख़ास हो या आम हो। इसके बाद इसमें एक और लफ्ज़ है फला हम इस्तेमाल करते हैं उस शख्स के लिए जो जहन में हो, जो जहन में कोई शख्स हो, हम उसके मतलब कहते हैं फलां शख्स। तो आते हैं तशरीह पर। दसवां शेर है ये। शायर फरमाते हैं कि हम शायरों से मुलाकात करने की हर ख़ास आम को ख्वाहिश होती है ताकि मशहूर मारूफ लोगों फलां इब्न फलां से ताल्लुक़ पैदा हो और उनके मकासद पूरे हों। दोबारा आते हैं तशरीह पर। शायर फरमाते हैं कि हम शायरों से मुलाकात करने की हर ख़ास आम को यानी हर इंसान को ख्वाहिश होती है ताकि मशहूर मारूफ लोगों से ताल्लुक़ पैदा हो और उनके मकासद पूरे हों और उनकी ख्वाहिशात पूरी हों। अब आते हैं 11वां शेर पर। 11वां शेर है इसमें, गर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दो गाना, गर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दो गाना, नीयत कुता तहनीयत खाने ज़मा है। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं पहले हम उनके माना बताएंगे। दो गाना है इसमें एक लफ्ज़, दो गाना, ये रहा लफ्ज़। दो गाना के माने हैं ईद की नमाज 2 रकात। इसके बाद एक और लफ्ज़ है इसमें तहनीयत के माने हैं मुबारकबाद। एक और लफ्ज़ है इसमें खाने ज़मा का ज़माने का खां यानी नवाब। ये रहा लफ्ज़, खाने ज़मा नवाब को कहते हैं। तो आते हैं तशरीह पर। 11वां शेर है ये। शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा फरमाते हैं कि ईद पर शायर जो मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं मगर उनका ध्यान नमाज की तरफ कम और नवाबों की जानिब ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके दिल में नवाब के लिए कत्ता कहने की नीयत होती है और ऐसा कत्ता कहना चाहते हैं कि नवाब खुश हो और उन्हें इनाम से नवाजे। ये था 11वां शेर। अब आते हैं 12वें शेर पर। 12वां शेर है, मुलाई अगर कीजिए, ये है शेर। मुलाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कद्र, हों 2 रुपए उसके जो कोई मसनवी खां है। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो उनके पहले माना बताते हैं। मुलाई मौलवी को कहते हैं, मुलाई कहते हैं मौलवी को। तो इसके बाद जो एक और लफ्ज़ है इसमें मसनवी खां, मसनवी खां कहते हैं
اس شخص کو جو مثنوی اونچی لہجے میں پڑھنے والا ہو. مثنوی اونچی آواز اونچی لہجے میں پڑھنے والے کو مثنوی خواں کہتے ہیں. تو اب آتے ہیں تشریح پر. 12واں شعر ہے یہ. اس شعر میں مسجد کے مولویوں کے متعلق شاعر فرماتے ہیں کہ اگر مولویوں کو بآواز بلند مثنوی پڑھنا آتا ہے تو تب ہی وہ 2 روپے کمانے کے حقدار بنتے ہیں، ورنہ ان کا حال بھی وہی ہے جو عام لوگوں کا ہے. یہ تھا 12واں شعر. اب آتے ہیں 13ویں شعر پر. 13واں شعر ہے اس میں اور ماحضر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں، یکا سے دال ادس و جو کی 2 نا ہے. یہ رہا شعر. اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں پہلے ان کے معنی بتاتے ہیں. ماحضر ہوتا ہے کھانا جو موجود ہو، اسے ماحضر کہتے ہیں. ایک اور لفظ ہے اس میں اخوند. اخوند کے معنی ہیں استاد، معلم. تو ایک اور لفظ ہے اس میں کاسا. کاسا ہوتا ہے پیالہ. اور عدس ہوتا ہے مسور کی دال. نان یہاں پر لفظ ہے، نان مطلب روٹی. تو آتے ہیں تشریح پر. شاعر مرزا محمد رفیع سودا اس شعر میں استاد، معلم کی حالت بیان کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ استاد کا حال بھی بہت بدحال ہے. وہ مسور کی دال کا ایک پیالہ 2 جو کی روٹیاں بمشکل حاصل کر پاتا ہے، کماتا ہے. یہ حال ہے علم کی روشنی پھیلانے والوں کا. تو یہ تھا آج کا ویڈیو. اس ویڈیو کو 2-3 بار ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے. تو اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.